الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کے ضمن میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ صحابہ کرام کو وہ ایمان حاصل تھا جو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی اور ایمان کا کمال انہیں حاصل تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے تو انداز بھی الگ الگ ہوتا تھا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، آپ کے غمزدہ ہونے سے وہ غمزدہ ہوتے تھے، آپ کے خوش ہونے سے وہ خوش ہوتے تھے، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو آرام پہنچانے کی فکر کرتے تھے، اور خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے۔ کئی واقعات گزشتہ جمعے کو بیان کیے گئے تھے۔ صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے اور سن کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ایک اسوہ ملتا ہے، ایک نمونہ ملتا ہے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کریں، آپ کی فرما برداری کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ ناراض ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو عام بات تھی، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ رہتا تھا، جو ایک عام بات تھی۔ اور پھر آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، یعنی اس امت پر عمومی فقر و فاقہ تو نہیں آئے گا، ورنہ آج بھی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں کینسر اور دیگر بیماریوں سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنے بھوک سے مرتے ہیں، لیکن عمومی فاقہ اس امت پر نہیں آئے گا۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرو آگے بڑھنے کی، پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے کو اس نے برباد کیا۔ تو اس امت پر فاقہ نہیں ہے کہ عمومی طور پر کوئی ایک دو واقعات ہو سکتے ہیں اس طریقے کے۔ اللہ کے رسول نے پوری امت کی طرف سے آپ فاقہ برداشت کر کے چلے گئے،
یہ عام بات تھی آپ کے ہاں کہ فاقہ رہتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب معلوم ہوا دیکھ اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت اور اللہ کی سنت, یہ دنیا کا جو نظام چل رہا یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا طریقہ ہے جو چل رہا. ایک نظام اللہ نے بنایا ہے دنیا میں, اس نظام کے تحت یہ دنیا چلے گی. آدمی زہر کھائے گا تو مرے گا, دوا کھائے گا شفا ملے گی. یہ نظام اللہ نے بنایا, سنت اللہ ہے. یہ ایک ہے قدرت اللہ, اللہ کی طاقت, اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت جب اللہ چاہتا اپنی طاقت کا اظہار کر دیتا ہے تو اس وقت سنت اللہ میں تبدیلی آ جاتی ہے. یعنی اللہ کی طاقت. کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو جس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا. یہ تاثیر اللہ نے آگ میں رکھی ہے کہ اگر آدمی آگ میں جا گرے گا, ہاتھ ڈالے گا تو جلے گا. یہ تاثیر ہے آگ کی. لیکن اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو پھر آگ نہیں جلائے گی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا. لیکن یہ دلیل نہیں ہے, طریقہ وہی رہے گا سنت اللہ کا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے ایک صحابی کے ہاں فاقہ تھا اور انہوں نے جو ہے نماز پڑھنی شروع کی, گھر میں چکی چلنے لگی, وہ آٹا نکلنے لگا. اب آدمی اس کو دلیل بنا کہتا ہے کہ اللہ جو ہے اس طرح انتظام کر دیتے ہیں. تو بے شک ایسا ہوا ہوگا, ایسا ہوا ہوگا کہ صحابی نے نیت باندھی اور چکی چلنے لگے, آٹا نکلنے لگا. ہو سکتا ہے, لیکن یہ دلیل ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کمائے نہیں, گھر بیٹھے رہے, ہم نماز سوچے, نماز کی نیت باندھیں گے اور آٹا گھر میں آ جائے گا. اللہ کے رسول زیادہ عبادت اللہ پڑھ رہا ہوگا. آپ کے ہاں تو نہیں چکی چلی, فاقہ سے تھے آپ کے ہاں تو نہیں کہیں کچھ ہو گیا ایسا. نبی کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے, نبی کی زندگی ہمارے نمونہ ہے. یہ دنیا دارالاسباب ہے, اسباب اختیار کرنا پڑے گا. ہم اسباب کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے اللہ کہ بغیر سبب بھی اللہ دے دے, لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں. کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ سبب اختیار کرنا ہی پڑے گا. یہ اللہ نے دنیا کا نظام اسی طرح بنایا. میں اس لیے اتنی لمبی بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو اللہ کی قدرت کے واقعات ہیں اس کو بتا کر کے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ایسا کر دیا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ بھی کر دے گا, سب چھوڑ دو چلو. یعنی ان واقعات کو بتایا جاتا ہے جس میں شاذ واقعات ہیں جو دلیل نہیں بنا کرتے. اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے یہ سبب سے. یہ دنیا دار اسباب ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. ہم سبب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ نہیں ہم جو ہے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے, گھر میں ہمارے غیب سے دسترخوان اتر آ جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا, ہمیں کمانا پڑے گا, کمائی کا جو سبب ہے اختیار کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن ہاں اللہ اس کا محتاج بھی نہیں. کبھی اللہ چاہے کسی کے ساتھ چاہے وہ کر بھی سکتا ہے. ایسا ہوا بھی ہے, لیکن وہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے جو نظام چل رہا ہے دنیا کا, جس طریقے سے اللہ چلا, یہ ہے دلیل اصل. تو حضور فاقے سے ہیں, گھر میں چکی نہیں چلی. حضرت علی کو پتہ چلا کہ فاقے سے آپ سبب اختیار کیا, انہوں نے جو طریقہ ہے سبب اختیار کیا. گھر سے نکلے کام تلاش کرنے کے لیے, مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلے. وہ گئے, ایک یہودی کو دیکھا کہ باغ میں کچھ کام ہو رہا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو کام کرنا چاہتے ہیں, کیا مزدوری دو گے؟
یہودی نے کہا کہ ایک ڈول پانی کھینچو گے ایک کھجور ملے گی. جو کہا ٹھیک ہے. اب ڈول کھینچ رہے تھے دھیرے دھیرے 17 ڈول کھینچے 17 کھجوریں مل نہیں. کہ کام ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دے کہ 17 کھجوریں تو آپ کا فقہ ختم ہو جائے گا. کام کیا انہوں نے اور پھر 17 کھجوریں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے سبق کو اختیار کیا. جو طریقہ اللہ نے بنایا دنیا کا نظام بنایا اس نظام کے تحت انہوں نے عمل کیا. حضرت علی بھی نہیں ہے مصلی بچھا کے گھر پہ نماز پڑھنے کے لیے کہ چلیے ہم ہی مصلی بچھا دیتے ہیں تو آٹا نکالے گا چکی سے. سبق اختیار کیا. گئے وہ پوری سیرت کے واقعات بھرے پڑے اس طریقے کہ اپنی پورے حیات طیبہ میں کبھی بھی کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کو نہیں چھوڑا. کہیں بھی آپ چلے جائیں گا جنگ میدان سے لے کر آپ کا سفر کی تجارت کا سفر ہوا جتنے بھی واقعات اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا کہیں ایسا ہو لیکن سیرت پڑھنے سے کہیں ایسا نہیں ملے گا. آپ کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جلدی کہ کہیں پر بھی اللہ کے رسول نے سبق کو چھوڑا. بدر کا میدان ہے. اللہ کے رسول فوج لے کے کھڑے ہیں. ایک صحابی کا اللہ کے رسول یہ جگہ آپ نے خود سے پسند کی کہ اللہ کی طرف سے یہ جگہ یہ حکم ہے. آپ نے فرمایا نہیں یہ جگہ بہتر لگی ہم کو. وہ ماہر تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنگ کی جگہ بہتر نہیں جہاں اپنی جگہ بنائیے. جگہ بدلے آپ کہہ سکتے تھے ارے فتح اللہ کے ہاتھ میں شکست اللہ کے ہاتھ میں. ارے یہاں سے لڑیں کہ وہاں سے لڑیں کرنے والا تو اللہ ہے. نہیں فوراً اس جگہ کو تبدیل کیا. مشورے پہ عمل کیا. آپ نے جگہ بدلی. اللہ کے بھروسے پہلے سبب اختیار کر تب اللہ کا بھروسہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کی فوج بھیجی. غزوہ تبوک ہے. کچھ صحابی اللہ کے رسول ہم بھی جانا چاہتے ہیں سواری کا انتظام کرتے ہیں. آپ نے کہا میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. نہیں لے گا اللہ کے رسول. نہیں سواری کے پاس مت جاؤ. یہ نہیں کہ اللہ کے راستے میں چل رہے ہو اللہ کے راستے میں تو چلو اللہ غیب سے مدد کر دے گا تبوک پہنچا دے گا مدینے تم لوگوں کو غیب سے. ایسے نہ پہنچا دے گا. اللہ کے راستے میں ہو. اللہ کے راستے میں ہو نا غیب سے اللہ تبوک پہنچا دے گا تم کو. نہیں واپس کیا ہے. قرآن میں آیا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. جب واپس ہو رہے تو آپ کو سانسو بہہ رہے تھے ان کے کیونکہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی. پیٹ پر پتھر باندھ کر کے آپ نے خندق کو کھودا ہے غزوہ خندق میں. کیونکہ حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول خندق کھود دی جائے تو ادھر سے کفار ادھر نہیں آ پائیں گے. پیٹ پر پتھر باندھ کر کے آپ نے خندق کھودی. کیوں خندق کھودی آپ نے؟ چھوڑ دیتا اللہ بھروسے اسی طرح مدینے کو. یہ مدد اللہ کر دے گا. اللہ حفاظت کرے گا مدینے کی. یہ 2-4 واقعات ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ سبب کو اختیار کیجیے. سبب کو اختیار کیجیے. بائک کو پہلے لاک کریے اس کے بعد اللہ بھروسے چھوڑیے. چابی لگا کے مت چھوڑ کے مسجد میں آئیے گا کہ اللہ بھروسے اپنے بائک لگا دیا اللہ حفاظت کرے گا. نہیں یہ غلط طریقہ ہے. پہلے لاک کریے اس کو پھر اللہ بھروسے بائک کو مسجد میں ہی چھوڑ دیں. سنت اللہ یہی ہے بھائی. اللہ کا طریقہ یہ ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ ایسے واقعات دکھا دیتا ہے کہ اللہ ان چیزوں کا پابند نہیں ہے لیکن وہ دلیل ہمارے نہیں ہے. دلیل یہ ہے تو 17 کھجوریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مل گئی. لے کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد پیش کیا. کہاں سے ملی اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کو جب کہاں سے ملی؟ فرمایا اللہ کہ مجھے معلوم ہوگا کہ فاقہ ہے. گئے یہودی کے بعد میں مزدوری کی 17 کھجوریں ہوں گے ہم لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ہم نے ایسا کیا. تو آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا فقر و فاقہ اس کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ آئے گا جتنی تیزی سے سیلاب کا پانی ڈھال کی طرف جاتا ہے. لہذا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ بلا اور آزمائش کے لیے ڈھال تیار کر لے. اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا تو حالات آئیں گے اس کے لیے ڈھال تیار کر لے. یعنی انصاف قناعت یہ سب چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، یہ لوگ بہت خاص تھے. ملاقات کے لیے جاتے تھے، آپ ان سے مشورہ کرتے تھے. بہت سی اس طرح کے واقعات ہیں. ایک مطلب ایک عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت تھی، باندی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابیات جو تھی محبت جو کرتے تھے نبی سے، صحابہ کرام محبت جو کرتے تھے، ایک انداز یہ بھی تھا اگر آپ جنگ میں جاتے تھے تو رخصت کرنے کے لیے جاتے، پھر واپس آتے استقبال کے لیے جاتے، اور پھر واپسی کے لیے سلامتی سے آپ کی واپسی ہو جائے اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے نظر مانگتے تھے. ابھی بیچاری تھی، حبشی باندھی تھی، انہوں نے نظر مان لیا حضور کی محبت میں کہ اگر حضور جنگ سے صحیح سالم واپس آ جائیں گے تو آپ کے سامنے دف بجائیں گے. یعنی دف کہتے ہیں ایک طرح کا ڈھول آتا ہے جو ایک ترقی سے رہتا ہے، دھپ دھپ اس میں آواز آتی ہے، اور کوئی میوزک یا کسی لیے ہم لوگ یہاں کا ڈھول نہیں ہوگا. وہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک ہمارے یہاں جو برتن ہوتا ہے جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے، مثال کے طرح ویسے سے بجا رہے آدمی ہاتھ سے، تو بھت کی آواز نکلے. تو دف جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے رہتا ہے، عرب بجاتے ہیں اس کو، تو اس کو بجانے کوئی حرج بھی نہیں ہے. نظر کیا مانی انہوں نے، اللہ کے رسول جب واپس آ جائیں گے جنگ سے صحیح سلامت تو آپ کے سامنے جا کے ہم بجائیں گے دف. جب واپس آپ آ گئے اس بات کی جائے اللہ کے رسول ہم نے نظر مانی ہے، یہ مدد مانی ہم نے، آپ نے پورا کر لو، بجا لو. اب وہ دف بجانے لگی، وہ بجا رہی تھی. حضرت صدیق اکبر آئے گھر میں، وہ بجا رہی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بجا رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بجا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے دیکھا تو فوراً اس کو چھپا کے بیٹھ گئی، اسی اوپر چھپا دی، اسی اوپر جلدی سے بیٹھ گئی چھپا کر کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے، عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. یعنی بیچاری باندھی کہ کیا شیطان بھی ڈرتا ہے عمر سے، کہ وہ ہم بیٹھے تھے بجا رہی تھی، صدیق اکبر آئے بجا رہی تھی، حضرت علی آئے بجا رہی تھی، حضرت عثمان آئے بجا رہی تھی، عمر کو دیکھ کر کے بجانا بند کر کے ڈر سے بیٹھ گئی. یہ مقام تھا حضرت عمر کا کہ جس راستے سے حضرت عمر گزر گیا اس راستے شیطان نہیں جاتا تھا، اتنا ڈرتا تھا شیطان حضرت عمر. آج بھی جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے باطل فرقے سب حضرت عمر سے دور رہتے ہیں، سب حضرت عمر سے ڈرتے ہیں. آج بھی جتنے باطل فرقے آپ دیکھیے گا حضرت عمر کی برائی کریں گے، ان کے باطل ہونے کی علامت ہی یہی ہے، کیونکہ حق حضرت عمر کی زبان پہ چلتا تھا. جو اتنے بھی باطل فرقے وجود میں آ چکے یا آئیں گے وہ حضرت عمر سے بھاگیں گے، ان کا نام تذکرہ صحیح سے نہیں کریں گے، اعتراض کریں گے ان کے اوپر. یہی ان کے باطل ہونے کی علامت اور پہچان ہوگی، کیونکہ نبی نے فرما دیا کہ جس راستے سے عمر جائیں اس راستے سے شیطان نہیں جائے گا. یہاں تک کہ لکھا ہے آج بھی اگر کوئی اپنے گھر میں دروازے پر حضرت عمر کا نام لکھ دے تو ڈر سے شیطان داخل نہیں ہوگا، ڈر سے شیطان نہیں گزرے گا، اور نام خالی دیکھ کے حضرت عمر کا نہیں گزرے گا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. دیکھا انہوں نے کہ ایک چٹائی ہے، معمولی سی چٹائی، اور آپ اس پر لیٹے ہوئے ہیں. چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پڑ گئے. گھر کے کونے میں تھوڑی سی جو پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی سامان تھا. تو رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ حالت دیکھ کر رونے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر ہوتے کیوں ہو؟ انہوں نے اللہ کے رسول روم و فارس کے لوگ تو مزے اڑائے، اور آپ کی یہ حالت، آپ کی حالت دیکھ کے رونا نہیں آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا عمر ان کے لیے تو صرف دنیا ہے، ہمارے تو آخرت ہے. جتنا مزہ کرنا ہے دنیا میں کر لینے دو، ہمارے تو آخرت ہے، ہمارے لیے جنت ہے، وہاں مزہ کریں گے جا کر کے. جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہم جا کے مزہ کریں گے. تو کیسی تسلی والا جملہ ہے یہ.
کہ ہم سوچ لیں کہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے، پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیں کی زندگی ہے اس میں تو ہم کو مزہ ہی مزہ کرنا ہے، اور جو یہاں مزہ کاٹ رہا ہے اس کو وہاں سزا ہی سزا بھگتنا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا، وما ہم بخارجین منہا، جہنم سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف پریشانی کو دیکھ کر صحابہ تکلیف میں ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد یہ سب چیزیں یاد آ جاتی تھیں صحابہ کرام کو، تو پریشان ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چپاتی لائی گئی، رونے لگے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کبھی چپاتی نہیں دیکھا تھا۔ ہم لوگ تو کھاتے ہیں چپاتی، تو ہم لوگ کھاتے ہیں، گھر میں بنتی ہے ہماری چپاتی، پتلی روٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کو پیسا جاتا تھا بغیر چھنا ہوا آٹے کی، وہ جو موٹی موٹی روٹی بنا دی جاتی تھی، بس وہی آپ نے کھایا ہے جو کی روٹی۔ چپاتی تو بعد میں بہت بعد کی چیز ہے، یہ جو ہم لوگ آرام سے کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے چپاتی۔ بنگالی کئی لوگ نہیں بولیں گے، وہ لوگ بھات کھاتے ہیں، باقی ہم لوگ یو پی بہار میں تو چپاتی کھاتے ہیں ہم لوگ میں۔ ہم کو تو تعجب ہوا، ایک مرتبہ ہم بنگلہ گاؤں گئے ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے، 2 دن ہمارا قیام تھا، صبح سے لے کے شام تک خالی چاول آ رہا۔ اب ہم یو پی کا آتے، ہم کو دونوں ٹائم روٹی چاہیے، ہم ان سے کہہ رہے بھائی روٹی کھلاؤ، وہ کہہ رہے چاول دیں گے ہم آپ کو، کہہ رہے ہم بے عزتی سمجھتے ہیں مہمان کو روٹی کھلانا، لیجیے صاحب یہ اپنی بھی تہذیب، ہم کو چاہیے روٹی، وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کو ہم چاول کھلائیں گے، ہماری تہذیب کے خلاف ہے یہ کہ مہمان کو روٹی کھلائیں۔ ارے بھائی ہم نے کہا کہ آپ نے چھوڑو طریقہ، ہم کو روٹی کھلاؤ بس۔ تو صبح میں پھر پراٹھا بنا کے، بولے روٹی نہیں پراٹھا، یعنی چھاما پراٹھا یا پوری کھلائیں گے، روٹی میں نہیں کھلائیں گے اس میں۔ جبکہ طریقہ کیا ہے، مہمان کو جو چیز پسند ہو وہ چیز سامنے پیش کی جائے، جو چیز مہمان کو پسند ہو۔ اب مہمان کو پسند کچھ ہے، ہم اپنی تہذیب کے ساتھ اس کو کھلا رہے بیچارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چپاتی تو رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ مالدار صحابی ہیں، بہت مالدار صحابی، دسترخوان لگا، دوستوں کو دعوت دی تھی انہوں نے، گوشت اور روٹی کی دعوت۔ کبھی کبھی دوستوں کی دعوت ہونی چاہیے، بہت کنجوس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بھی بلا کے گھر میں کھانا کھلانا چاہیے۔ صحابی ہیں، مالدار، اللہ نے دیا ہے، دوستوں کو گوشت روٹی کی دعوت دی، تو یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی دعوت بھی دے آدمی، اپنے دوستوں کو بلائے گھر میں، کبھی کھانے کے لیے بلائے، اپنے رشتہ داروں کو بلائے۔ ابھی تو خیر دوستوں کو زیادہ لوگ بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو زیادہ پارٹی دوستوں کی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو لوگ کم بلاتے ہیں، لیکن دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دسترخوان لگا تو رونے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، رونے لگے کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر نہیں کھائی، اور آج اللہ نے اس کی وسعت دی ہے کہ ہمارے لیے گوشت اور روٹی کا انتظام ہے کھانے کے لیے۔ تو یاد کر کے روتے تھے صحابہ کرام، نبی کے غم سے غمزدہ ہوتے تھے، نبی کی خوشی سے خوش ہوتے تھے، اپنی خوشی کو پیچھے کر دیتے تھے۔ اگر حضور کسی چیز سے خوش ہے تو یہ ان کے لیے تھی۔ فتح مکہ کے دن حضرت صدیق اکبر اپنے والد ابو قحافہ کو لے کے اسلام قبول کرانے کے لیے بڑے میاں کو لے کے آئے، تو اللہ کے رسول ہم خود چلے جاتے، ان کو کیوں زحمت دی آنے کی، ہم خود چلے آتے۔ بالکل بال سفید ہو چکے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تنہا حضرت صدیق اکبر کا گھرانہ ایسا ہے پوری امت میں 4 پشت صحابی ہیں ان کی، کسی کے لیے شرف نہیں ہے، 4 پشت صحابی ہے، ان کے والد ابو قحافہ صحابی، خود صدیق اکبر صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن صحابی، 4 پشت صحابی ہے صدیق اکبر کی، یہ شرف کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ابو قحافہ جب آئے تو بالکل سفید بال ہو چکے تھے، پورے بال پک چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو بدل دو، یعنی خضاب لگاؤ، خضاب کا استعمال کرو، یعنی سفیدی کو کہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے، ان کے مشابہت ہے کہ خضاب لگاؤ، یعنی اگر داڑھی سفید ہونے لگے
تو اس میں خضاب لگانا سنت ہے. ہم لوگ اس لیے لگاتے کہ اتنا تان دھن کون کرے گا، ہر ہفتہ لگاؤ یہ لگاؤ، اس لیے نہیں لگا رہے، ورنہ لگانا چاہیے آدمی کو. جو کر سکتا ہے کرنا چاہیے اس کو، کالا نہیں کرنا چاہیے خالی بس. کالا خضاب منع ہے کیونکہ آدمی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہو. اللہ نے جب تک چاہا تو بال کالا تھا. ہاں کسی کی کم عمر ہو، اگر کسی کی کم عمر ہے اور بال پک گئے تو لگا سکتا ہے، لیکن جو عمر گزرنے کے بعد جو بال سفید ہوتے ہیں پھر اس میں کالا خضاب لگانا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم بوڑھے نہیں ہم جوان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور کوئی بھی کلر کا خضاب آپ لگا سکتے ہیں. ایک فوٹو دیکھا کہ ہرا خضاب لگائے، مدنی بھائی پتہ ہے ہر لال ہر کالی کی ہوئی ہے. کون ہے بھائی؟ مدنی بھائی ہیں. مطلب کھیرا شریف کے ساتھ ساتھ جو ہے داڑھی شریف بھی خالی خالی کر دی ہے ساتھ. بتا مدنی بھائی کالا خضاب نہیں کرنا ہے. تو اگر یہ بھی ایک سنت ہے. ہاں مردوں کو ہاتھ پیر میں مہندی نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کو لگانا چاہیے. ہاتھ پیر میں دلہنوں کو مہندی لگانا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر میں دلہن لگاتی بےعدبی ہوتی ہے، سب کچھ نہیں ہے، سب غلط خیال ہے کہ پیر میں دلہن کو مہندی لگانے بےعدبی ہوتی ہے. عورت کے لیے جائز ہے، اجازت ہے. کتابیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، عورت ہاتھ میں پیر میں مہندی لگا سکتی ہے. مرد کو خضاب لگانا چاہیے. ہاتھ پیر میں مہندی عورتوں کی علامت ہے. شادی میں جو نہیں لڑکے مہندی لگا گھوما کرتے ہیں، ہاتھ میں لگائے. کیا بھائی شادی ہے تو کیا بننا چاہتے ہیں آپ شادی کے وقت؟ وہ تو آلریڈی آئی نہیں گھر سے. آپ کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہاتھ مہندی لگا کے؟ کیونکہ جو چیز عورت کے لیے خاص ہے اس کا آپ استعمال کر رہے ہیں. میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ غلطی مت کریے گا کہ شادی میں جو مہندی لگائیں ہاتھ پیر میں آپ، غلط بات ہے. یہ کالا خضاب یہ منع ہے. باقی کسی بھی رنگ کا خضاب آدمی کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. اور کبھی اگر امام صاحب بھی بدل جائے تو تعجب میں مت کریے گا. مان لو کبھی ہمارا بھی دماغ پہ آ گیا کہ بھائی لال کر لو یا برگنڈی کلر کر لو تو حیرت میں مت پڑیے گا، ارے امام صاحب یہ کیا کر لیے یار. امام صاحب مشورہ دیا اللہ کے رسول نے کہ اس کو بدل دو، اس کو یعنی ان کو خضاب لگاؤ. بڑے بڑے علماء خضاب لگاتے ہیں، باقاعدہ لگاتے ہیں. تو صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور بیعت ہونے لگے تو رونے لگے صدیق اکبر. پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آج میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. یعنی ابو طالب کو آپ نے کلمہ پیش کیا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو رونے لگے اس واقعے پر. صدیق اکبر کہنے لگا آج میرے باپ کی جگہ اگر آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہونے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. یا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے تو حضور زیادہ خوش ہو جاتے. تو اپنی خوشی سے مقدم حضور خوشی کو انہوں نے رکھی. غزوہ بدر کے بعد جو قیدی گرفتار ہو کر گئے تھے اس پہ حضور کے چچا محبوب چچا حضرت عباس بھی تھے. گرفتار ہو کے لائے گئے مدینہ، رسی سے باندھ دیا گیا کیونکہ اصول تک جتنے گرفتار ہو گئے سب کو باندھا گیا تھا، تو حضرت عباس کو باندھا گیا. رات بھر حضرت عباس کرائے ہیں تکلیف سے، کرا رہے تھے. چچا کی کرا سن کر حضور ساری رات نہیں سوئے. چچا کی محبت تھی لیکن اصول ہوتا ہے. کسی نے کہہ دیا تھا کہ عباس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں گے عباس کو، اس لیے کہ آپ بے چین تھے کہیں قتل نہ کر دے کوئی. حضرت عمر کو بلایا آپ نے کہ جاؤ عباس کو لے کر کے آؤ ہمارے پاس، کہیں قتل نہ کر دے کوئی انہیں. کسی نے کہا کہ یہ قتل کر دے گی، کیا میرے چچا کو لے کے آؤ. حضرت عمر گئے، ان لوگوں نے دینے سے انکار کر کے ہم نہیں دیں گے ان کو. حضرت عمر نے کہا اگر ان کو دینے سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو، فرمایا اگر ان کو دینے سے اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو شوق سے لے جائیے، پھر آپ لے جائیے ان کو. آپ فوراً حضرت عباس کو لوگوں نے حضرت عمر کے حوالے کر دیا. راستے میں حضرت عمر نے ان سے کہا کہ عباس آپ کلمہ پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لیں. میرا باپ خطاب اسلام قبول کرتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا آپ کی اسلام لانے خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کی اسلام لانے سے حضور خوش ہوں گے، آپ کی ایمان میں حضور خوش ہوں گے. تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے خوش ہوتے تھے. ایک ادنا سے تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضرت خبیب کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا
اور زندگی کو نیزے سے اور تلوار کے جسم میں چھید کیا جا رہا تھا، اس وقت کسی نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر میں آرام سے رہو اور تمہاری جگہ حضور اس وقت ہو؟ اتنا کہنا تھا خالی، جبکہ حضور مدینے میں تھے۔ یہ واقعہ مکہ مقام تلیم کا ہے، جہاں پہ مسجد عائشہ بنی ہوئی، جہاں پہ لوگ عمرے کا احرام جا کے دوبارہ جب عمرہ کرنا ہوتا ہے تو مسجد عائشہ جاتے ہیں، اس جگہ کو تنعیم کہا جاتا ہے۔ اسی تنعیم میں حضرت خبیب کو سنی دی گئی، صرف اتنا کہہ دو کہ تمہاری جگہ حضور ہوں اور تم گھر میں آرام سے رہو۔ انہوں نے کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، کانٹا چبھ جائے حضور کے قدموں میں، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں۔ ایسی صحابہ کرام کی محبت تھی۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ پڑھ کر کے سن کر ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم کو عطا فرمائے، کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا